اب ہاتھ اٹھے ہوئے تھے میرے محبوب کریم کے. فرماتے ہیں یقول ثلاثن، میرے محبوب نے دوسری مرتبہ پھر عمر کے سینے پر ہاتھ مارا، پھر یہی دعا کی. تیسری مرتبہ پھر عمر کے سینے پر ہاتھ مارا، پھر یہی دعا کی کہ مالک اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل، کہ عمر کے سینے میں کوئی کمی کوئی کجی ہے تو اس کو نکال کر اب دل ہوئی ایمانہ، اسی کو ایمان میں تبدیل فرما دے. اب یارو آپ بنظر انصاف آپ مجھے یہ بات بتاؤ کہ وہ شخص جس کے ایمان کی تبدیلی کی دعا سیدہ آمنہ کے لال نے کی ہو، سیدہ زہرا کے بابا نے کی ہو، حسنین کریمین کے نانا نے کی ہو، اور اللہ کے مصطفیٰ کریم اس کے یار نے کی ہو، کیا اس کا ایمان کبھی ضائع ہو سکتا ہے؟ اب کوئی لاکھ بدبخت منہ اٹھا کے کہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے وصال کے بعد عمر نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، مرتد کہنے والے تو ہو سکتے ہیں، عمر کے قریب تو یہ لفظ پھٹک بھی نہیں سکتا. اب اگلی بات اس سے بھی مزیدار ہے. اب صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا. جب سیدنا فاروق اعظم آئے نا، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، ادھر سے جبریل امین بھی آ گئے. فقط بات صحابہ تک نہ رہی، جبریل امین بھی آ گئے. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے جبریل اللہ کی بارگاہ سے پیغام آ گیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. فرمایا ہم 39 پہلے تھے، جب 40واں عمر آیا تو جبریل پیغام لے کے آیا، اے محبوب تیرا رب تیرے لیے کافی ہے، یہ مومنین اب تیرے لیے کافی ہیں، یہ مومنین اب تیرے لیے کافی ہیں. جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتا دیا کہ لوگوں یہ جبریل امین جب پیغام لے کے آئے تو یہ شان تھی سیدنا فاروق اعظم کی، یہ شان تھی سیدنا فاروق اعظم کی. اور جبریل امین کا دوسرا پیغام بھی سنیے جو حدیث پاک میں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب کریم رب تعالیٰ سلام فرماتے ہیں، فَقَدِ اسْتَبْشَرَ اہل السماء بِاسْلَامِ عمرہ. فرماتے خدا کی قسم آج آسمانوں پر عمر کے اسلام کی خوشیاں منائی جا رہی، آسمانوں پر. تو برادران اسلام ذرا محبت کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اس بات کو آپ دیکھیں ترازو میں رکھ کر کہ وہ شخصیت، اب فرشتے کس لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں؟ عبادت کے لیے. کس کے لیے؟ عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں. فرشتوں کو ہمارے ساتھ کوئی غرض نہیں، ہمارے لیے پیدا نہیں ہوئے وہ فرشتے. کس کے لیے پیدا ہوئے؟ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ان کا کام ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے. یہ خوشیاں یہ غم اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں خدا کی قسم. مگر قربان میں جناب فاروق اعظم کی عظمتوں پر. اللہ نے فرمایا آسمان کے فرشتوں سنو، آج میں خوش ہوں، آج میں خوش ہوں. مالک ہم بھی خوش ہیں. یا اللہ تو کیوں خوش ہے؟ فرمایا آج عمر مومن بن چکا ہے، عمر اسلام لے آیا ہے. آج میں رب بھی خوش ہوں، فرشتوں تم بھی خوش ہو جاؤ، فرشتوں تم بھی کیا ہو جاؤ. اب جس کا ایمان عارضی ہو، کچھ وقت کے لیے ہو، جس کے ایمان کا ٹائم تھوڑا ہو، کیا اس کے ایمان پر رب خوش ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیا اس کے ایمان پر آسمانوں میں خوشیاں منائی جاتی ہیں؟ آج میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو کون جان سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے فاروق اعظم کی عظمت سے کوئی کائنات میں واقف نہیں ہے. بلکہ میں نے حدیث پاک ایک پڑھی، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب جبریل امین آئے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے جبریل تو یہ بتا کہ میرے عمر کے کیا فضائل ہیں، میرے عمر کے کیا فضائل ہیں. تو جبریل امین نے بڑی خوبصورت بات کہی. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جس قدر جتنی دیر جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، اگر میں اتنا وقت بھی تیرے فاروق کی توصیف کرتا رہوں تو پوری نہ ہوگی. اتنا وقت بھی تیرے عمر کی توصیف کرتا رہوں تو پوری نہ ہوگی. اور ایک بات اور مزے کی کہی. آپ نے ارشاد فرمایا، جناب جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اور بھی بات سنیے کہ یہ جو عمر فاروق ہے نا،
یہ ابو بکر صدیق کی لحسنۃ من حسنات ابی بکر، یہ جو عمر ہے یہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اس کی دو توجیحات ہیں اس حدیث پاک کی، اس کی شرح میں کیا مقصد ہے اس کا؟ ایک تو مقصد یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اتنی بلند ہے کہ جناب فاروق اعظم کی 950 سال بھی توصیف کریں تو پوری نہ ہو، پھر بھی یہ ایک نیکی ہے۔ صدیق اکبر کی تو اور بھی بڑی نیکیاں ہیں، صدیق اکبر کی تو اور بھی بڑی نیکیاں ہیں۔ دوسری کیا ہے کہ اے رسول معظم، یہ فاروق اعظم صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ جناب صدیق اکبر کی جہاں پر اور بہت سی نیکیاں، وہاں پر فاروق اعظم کا اسلام لے آنا بھی جناب ابو بکر صدیق کی نیکی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس صدیق کی ایک نیکی کا یہ معاملہ ہے کہ اس ایک نیکی کو گنا نہیں جا سکتا، شمار کیا نہیں جا سکتا، اس صدیق کی دوسری نیکیوں کو کون گن سکتا ہے؟ اور جس صدیق کی نیکیوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، اس کی عظمتوں کو کوئی بھانپ نہیں سکتا، کوئی جان نہیں سکتا، ان کے آقا محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کو کون گن سکتا؟ تو برادران اسلام، پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کرم فرمایا اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر خاص کرم فرمایا کہ ان کو اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرما دی۔ کون سی غلامی عطا فرما؟ سچی غلامی عطا فرما دی۔ اور پھر جب اسلام میں داخل ہوئے تو پھر بھی کمال ہی کمال تھا، اور ادب مصطفیٰ تھا، محبت مصطفیٰ تھی، وہ بھی اپنے کمال پر تھی، شجاعت و جرت و بہادری تھی، وہ بھی اپنے کمال پر تھی۔ تو میں نے جس طرح آغاز میں کہا کہ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرما دی، فرمایا کہ لوگوں، اور مجھے ایک اور بات یاد آ گئی یہاں پر، غالباً طبرانی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو، لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء۔ فرمایا لوگوں سنو، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان ساری امتوں کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بنی اسرائیل کی جو امتیں تھیں ان میں یہ ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا تھا جن کے ساتھ رب بات کیا کرتا تھا، جن کے ساتھ رب کیا کیا کرتا تھا؟ بات کیا کرتا تھا۔ من غیر ان یکونوا انبیاء، مگر یہ بھی سن لو وہ انبیاء نہیں ہوتے تھے۔ وہ کون نہیں ہوتے تھے؟ بڑی توجہ طلب بات ہے، بڑی محبت والی بات ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ فرمایا جن کے ساتھ رب بات کیا کرتا تھا نا، وہ انبیاء میں سے نہیں ہوتے تھے۔ ان یکن من امتی منہم احد فعمر، فرمایا میں محمد مصطفیٰ کہتا ہوں کہ اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو جس سے رب بات کرے تو وہ عمر ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ عمر ہوتا۔ فرمایا کائنات والوں سنو، پرانی امتوں میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا تھا جس کے ساتھ رب گفتگو فرماتا، مگر یہ بھی سن لو وہ نبی نہیں ہوتا۔ وہ نبی کوئی ویسے ہی پاکانے گانے خدا ہوتے تھے، ان میں سے کوئی ہوتا تھا۔ اور اگر محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ میری امت میں اگر کوئی ایسا ہوتا کہ جس کے ساتھ رب گفتگو فرمائے اور وہ نبی بھی نہ ہو، میں کہتا ہوں وہ عمر ہوتا۔ میں کہتا ہوں وہ کون ہوتا؟ آؤ ذرا اس بات پر بھی توجہ کریں کہ رب نے فاروق اعظم سے بات کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی؟ بات کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی؟ اس کو تھوڑا سا آسان کر لیتے ہیں۔ آپ کو میں یاد کروا دوں، آپ کو میں نے حضور میاں میر کا ایک واقعہ سنایا تھا۔ میاں محمد میر رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور شریف والے، آپ دمے کے مریض تھے، سخت تکلیف تھی دمے کی، انتہائی تکلیف اور کرب میں مبتلا تھے ان کی، اور مستجاب الدعوات تھے۔ جو ہی ہاتھ اٹھتے ان کے ہونٹوں سے ایک بات نکلتی، اجابت، شرف قبولیت آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیتی۔ پروردگار عالم نے ان پر یہ کرم فرمایا تھا کہ میاں میر تو جو بھی کہے گا تیرا رب قبول فرمائے گا،
تو جو بھی کہے گا تیرا رب کیا کرے گا؟ قبول فرمائے گا۔ اب میاں میر کی تکلیف بڑھ گئی، دمے نے اور حملہ کیا، تکلیف اور زیادہ ہو گئی۔ والدہ گھر میں تھی، دیکھا نہ گیا، ضعیف تھی، بوڑھی تھی۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کو ساری رات تکلیف میں دیکھنا تو ایک دن ارادہ کیا کہ لوگ میرے بیٹے کے پاس آتے ہیں دعا کروانے کے لیے، میرا بیٹا ہاتھ اٹھاتا ہے، رب ان پر کرم فرماتا ہے، اس کو آرام آتا ہے، شفا دی جاتی ہے، مراد عطا کی جاتی ہے، کیوں میں بھی سوالی بن کے جاؤں؟ اب سوالی بن کے چلی گئی لوگوں کے ساتھ مل کر۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ماں اور بندہ پہچانے ہیں؟ وہ بھئی کتنے پردوں میں بھی ہو، ماں جتنے پردوں میں بھی ہو، اس کو پہچان لیا جاتا ہے، اور پھر جب بولے گی پھر تو بات کھلے گی نا۔ مگر قربان ان ولیوں کی پردہ پوشی پر بھی آپ نے فرمایا اماں جی آپ بتائیے آپ کیا کرنے آئی ہیں؟ فرمایا بیٹا میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اس کو دمے کی تکلیف ہے، آپ دعا کر دو اللہ اس کو شفا عطا فرما دے۔ آپ کچھ دیر خاموش رہے، توقع فرمایا اور پھر ہاتھ اٹھائے، عرض کی باری تعالیٰ اس اماں جی کے بیٹے کو شفا عطا فرما دے، اماں جی اس اماں جی کے بیٹے کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ اب دعا قبول ہو چکی تھی، رات گھر میں گئے تو ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی دما نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی کرب نہیں تھا۔ اب ایک رات گزری، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں۔ ایک دن والدہ نے پوچھا کہ بیٹا میں دیکھ رہی ہوں کہ تجھ سے کسی نے خوشیاں چھین لی ہیں، تیری رات بے قراری میں گزرتی ہے، تیری رات زاری میں گزرتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تجھ سے خوشیاں روٹھ گئی ہیں، تو بے چین نظر آتا ہے، ساری رات بے قراری میں تجھے دیکھتی ہوں، اٹھ اٹھ کر میں تیرا مشاہدہ کرتی ہوں کہ تو پریشان حال رہتا ہے۔ اب ماں جی نے درد والی اس ہاتھ رکھ دیا تھا تو فرمایا کہ اب چیخ نکل گئی، کہنے لگے اماں جی آپ کے بیٹے کو تو آرام آ گیا مگر نہ پوچھ میرے ساتھ کیا ہوا۔ فرمایا اماں جی آپ کو بتاؤں کہ جب میرے دمے کے ساتھ سانس الٹ جاتا تھا، تکلیف بڑھ جاتی تھی، سانس بند ہونے تک چلا جاتا تھا تو پروردگار عالم مجھ سے پوچھا کرتا تھا میاں میر کیسے ہو، میاں میر کیسے ہو؟ فرماتے اماں جی میرا پھر اتنا لطف آتا تھا، اتنا مزہ آتا تھا، اتنی تسکین ہوتی تھی، من چاہتا تھا پھر سانس الٹے پھر وہ پوچھے، ساری رات سانس الٹتا رہے وہ مجھے پوچھتا رہے۔ اماں جی آپ نے دعا کروا دی، آپ کا بیٹا تو ٹھیک ہو گیا مگر میاں میر سے وہ سہانی آواز جاتی رہی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ مجھ سے خوشیاں کیوں نہ روٹھیں، میں بے قرار کیوں نہ ہو جاؤں، میں پریشان کیوں نہ رات گزارا کروں، آہوزاری کیوں نہ کیا کروں۔ اس لیے ماں جی آپ کے بیٹے کو صحت مل گئی مگر ایک بندہ خدا کو خدا کی آواز سے محرومی ہو گئی۔ تو برادر نے اسلام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میاں محمد میر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تو فاروق اعظم کے غلاموں میں سے ایک ہیں، یہ تو فاروق اعظم کے غلاموں میں سے ایک ہیں، اور جن کے غلام کا عالم یہ ہو کہ کھانسی چھڑ جائے، تکلیف بڑھ جائے، رب آپ پوچھے، ان کے آقا فاروق اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں اور پھر کہ میرے محبوب نے تو اشارہ کر دیا تھا اس بات کی طرف کہ اگر میری امت میں رب کسی سے گفتگو فرماتا تو وہ میرے عمر سے فرماتا۔ وہ کس کے ساتھ فرماتا؟ میرے عمر کے ساتھ فرماتا۔ تو اس لیے برادران اسلام ہم اپنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے گن گاتے ہیں، ان کی